پہلا کرنتھیوں کی کتاب۔ کیا آپ پہلا کرنتھیوں کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ کرنتھیوں کی پہلی کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلے خط کے پہلے باب کی پہلی آیت اس کتاب کے مصنف کے طور پر پولوس رسول کی نشاندہی کرتی ہے۔ سن تحریر: یہ خط غالباً 55 بعد از مسیح میں قلم بند کیا گیا تھا۔ تحریر کا مقصد: کرنتھس میں در حقیقت پولوس رسول نے کلیسیا کی بنیاد رکھی تھی۔ کلیسیا سے رخصت ہونے کے کچھ سال بعد پولوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کے بارے میں کچھ پریشان کن خبریں سنی۔ ان کے درمیان غرور اور تکبر کے رویے جنم لے رہے تھے اور کئی لوگ جنسی بے راہوری اور بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ روحانی نعمتوں کے غلط استعمال کے ساتھ ساتھ وہاں ایمان کے کلیدی عقائد کے بارے میں غلط فہمیاں اور تصورات بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پولوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو اس کی اصل بنیاد مسیح میں بحال کرنے کی کوشش میں ان کے نام اپنا پہلا خط لکھا تھا۔ کلیدی آیات: پہلا کرنتھیوں 3 باب 3 آیت: کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہیں ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ پہلا کرنتھیوں 6 باب 19 سے 20 آیات: کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب 31 آیت: بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب 7 آیت: لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب 4 سے 7 آیات: محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے اور سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 3 سے 4 آیات: چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی باتیں پہنچا دیں جو مجھے پہنچی تھیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ آمین اور آمین۔ مختصر خلاصہ: کرنتھس کی کلیسیا تفرقے بازی کا شکار ہو چکی تھی۔ کرنتھس کی کلیسیا کے ایماندار جو مختلف روحانی رہنماؤں کی پیروی کر رہے تھے، تفرقوں کی بدولت بٹ رہے تھے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 12 آیت، 3 باب 1 سے 6 آیات: پولوس رسول کرنتھس کے ایمانداروں کو مسیح کی محبت میں باہم متحد ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 21 سے 23 آیات: کلیسیا میں موجود بہت سے لوگ در حقیقت ایک بدکار شخص کے غیر اخلاقی تعلق پر رضامندی کا اظہار کر رہے تھے۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب 1 سے 2 آیات: پولوس انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ اس بد کردار شخص کو کلیسیا سے خارج کر دیں۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب 13 آیت: کرنتھس کی کلیسیا کے ایماندار ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی کر رہے تھے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب 1 سے 2 آیات: پولوس رسول انہیں سکھاتا ہے کہ ظلم سہنا مسیحی گواہی کو نقصان پہنچانے کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب 3 سے 8 آیات: پولوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو شادی اور پاک دامنی 7 باب، بتوں کی قربانی کی ضیافتوں 8 اور 10 باب، مسیحی آزادی 9 باب، دعا کے دوران عورتوں کے سر ڈھانکنے پہلا کرنتھیوں 11 باب 1 سے 16 آیات، عشائے ربانی پہلا کرنتھیوں 11 باب 17 سے 34 آیات، روحانی نعمتوں 12 سے 14 باب اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے 15 باب کے حوالے سے تعلیم اور ہدایات دیتا ہے۔ پولوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلے خط کو ان سوالات کے جوابات کی صورت میں ترتیب دیتا ہے جو کرنتھس کے ایمانداروں نے اس سے پوچھے تھے۔ پولوس رسول اس خط میں ان کے ایسے نامناسب طرز عمل اور غلط عقائد کے خلاف رد عمل بھی ظاہر کرتا ہے جن کو وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط: کرنتھس کے ایمانداروں کی طرف سے مسیحی آزادی کے ناجائز استعمال
اور حد سے زیادہ خود اعتمادی کی حماقت کو ان پر واضح کرنے کے لیے پولوس ایک پہلا کرنتھیوں کے 10 باب میں اسرائیلیوں کی بیابان میں آوارگی کی کہانی کا استعمال کرتا ہے۔ پولوس رسول کرنتھس کے ایمانداروں کو تنبیہ اور خبردار کرتا ہے کہ ان میں نظم و ضبط کی کمی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب 24 سے 27 آیات وہ اسرائیلیوں کی کہانی کو جاری رکھتا ہے جنہوں نے خدا کے معجزات اور اس کی طرف سے نگہداشت پانے، یعنی بحر کلزم کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے، آسمان سے من اور چٹان سے پانی کے معجزانہ فراہمی کو دیکھنے کے باوجود اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا، خدا کے خلاف بغاوت کی اور بد اخلاقی اور بت پرستی کا شکار ہو گئے۔ پولوس رسول کرنتھس کے ایمانداروں کو اسرائیلیوں کی مثال پر غور کرنے، شہوت اور جنسی بد اخلاقی 10 باب 6 سے 8 آیات، خداوند کی آزمائش اور اس سے شکایت کرنے 9 سے 10 آیات سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے۔ گنتی 11 باب 4 اور 34 آیت، 25 باب 1 سے 9 آیات، خروج 16 باب 2 آیت، 17 باب 2 اور 7 آیت بھی دیکھیں۔ عملی اطلاق کرنتھس کی کلیسیا کو جن مسائل اور سوالات کا سامنا تھا، اس میں سے بہت سے مسائل ہماری کلیسیا میں اب بھی موجود ہیں۔ کلیسیاں آج بھی تفرقہ بازیوں، بد اخلاقی، بے راہوری اور روحانی نعمتوں کے استعمال سے متعلق مسائل سے دوچار ہیں۔ کرنتھس کے نام پہلے خط کو بڑی اچھی طرح آج کی کلیسیا کے نام خط کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور اس طرح ہم پولوس کے انتباہات پر غور کرنے اور ان کا خود پر اطلاق کرنے کی بدولت خاطر خواہ ترقی کر سکتے ہیں۔ تمام تر سرزنش اور اصلاح کے باوجود یہ خط ہماری توجہ واپس مسیح کی طرف مائل کرتا ہے، کیونکہ حقیقی مسیحی محبت بہت سے مسائل کا حل ہے۔ 13 باب یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی درست تفہیم جیسا 15 باب میں واضح کیا گیا ہے، اور اس طرح سے مسیح کے وسیلے ہمارے اپنے جی اٹھنے کی درست تفہیم ہی ان سب باتوں کا علاج ہے جو ہمیں تقسیم کرتی اور شکست دیتی ہیں۔ آمین اور آمین۔